बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल। आज आप काफ़ी मायूस नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम का जो फैसला है वो एक तरफ है और इस वक्त जो पाकिस्तान में निज़ाम मुसल्लत किया जा रहा है वो बिल्कुल फेक है, जाली है और इसका ना आइन से कोई ताल्लुक है, ना कानून से, ना जमहूरियत से, ना अखलाकियात से, ना अदालती फैसलों से। इसका आज जो अगर आज हम देखें तो आज हमने अपने मुल्क से आइन का खात्मा किया है मुकम्मल तौर पर, और जमहूरियत का खात्मा किया है, कानून का खात्मा किया है और अदालती निज़ाम और निज़ाम इंसाफ का कत्ल किया है मुकम्मल तौर पे, और हमने अखलाकियात का जनाजा निकाला है। आज हमने ये साबित कर दिया है कि हम आइन शिकन हैं, कानून शिकन हैं, जमहूरियत शिकन हैं और हम हमारे नज़दीक अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है। हमें दुनिया मुहज़्ज़ब बिल्कुल ना कहें। हम इलेक्शन चोरी पर यकीन रखते हैं, हम इलेक्शन डकैती पर यकीन रखते हैं, हम हर वो गलत काम करके इक़्तिदार हासिल करना और एक जाली निज़ाम मुसल्लत करना और एक जाली हुकूमती ढांचा तश्कील देने में हम महारत रखते हैं और हम सिर्फ ताकतवर हैं। हम ताकत के नशे में हर चीज को बुलडोज कर सकते हैं और हमने बुलडोज करके दिखा दिया। ये आज का पैगाम है। आज जो कुछ हुआ पाकिस्तान में, ये मैसेज सिर्फ यही है कि और कुछ भी मैसेज नहीं है। दुनिया आज हम पे हंस रही है, आज हम पूरी दुनिया में तमाशा बने हुए हैं। आज हमने दुनिया को बताया है कि हम इलेक्शन चोरी करके, इलेक्शन पर डाका डाल के, जमहूरी रिवायात को तोड़कर और आइन और दस्तूर को तोड़कर हम जिससे चाहें ईवान इक़्तिदार में पहुंचा सकते हैं और जिसे चाहें हम ईवान इक़्तिदार से निकाल सकते हैं। ये आज पूरी दुनिया को मैसेज दिया गया है और कहा गया है कि हम इतने गंदे हैं, ये सारी खामियां जो हैं वो हम में मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद हम कहते हैं कि आओ आप हमारे साथ चलो। हमने तरक्की करनी है, हमने अपनी मईशत ठीक करनी है, हमने अपने मुल्क में जमहूरियत लेके आनी है, हमने आइन की बालादस्ती करनी है, हमने मीडिया को आज़ाद करना है और हमने अदालती निज़ाम ठीक करना है। ये उस टोले को आज मुसल्लत कर दिया गया है। ये टोला जो है, ये टोला, ये ख़ानदान, ये हम नहीं कह रहे बल्कि ये खुद अब आज से पहले की जो फौजी क़यादत है वो सब ये कहती थी और कहती चली आ रही थी और उनके पास सबूत भी थे और मौजूदा फौजी क़यादत के पास भी वो सबूत थे, क्योंकि मौजूदा फौजी क़यादत भी उन्हीं का एक तसलसल है। कोई ये अचानक नहीं आ गए, बल्कि इनकी सर्विस भी उतनी ही है फौज में जितनी बाकियों की थी, क्योंकि सिर्फ 3 साल का ही फर्क था। तो वो 3 साल पहले रिटायर हो गए, तो इन्होंने 3 साल बाद रिटायर होना। इनके पास भी वो सारे दस्तावेजात, इनकी जायदादों की तफसीलात जो ये सबको दिखाते होते थे, वो सारी जायदादों की तफसीलात इनके पास मौजूद हैं। और वो ऐसा नहीं था कि वो गलत थी, वो सारी की सारी बातें सही हैं। वो जायदादों की तफसीलात जो बैरून मुल्क है, मगरबी मुल्क में, यूरोप में, मगरब में, अमेरिका में, फ्रांस में, जहाँ जहाँ भी है, और इनके कारोबार हैं, इनकी फैक्ट्रियां हैं, इनकी सनतें हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में, तो वो सारी रिकॉर्ड इनके पास मौजूद है। और इन तमाम का जिनको आज मुसल्लत किया गया है, क्योंकि आज जाली हुकूमती ढांचा तश्कील देने का दिन था, वो मुकम्मल कर लिया गया है और दुनिया को ये बताया है कि हम हैं असल में, बाकी सब कठपुतलियां हैं और ये कठपुतलियां हमारे कहने पे चलती हैं। ये कठपुतलियां हमने आज इंस्टॉल कर दी हैं। पुतली तमाशा फिर शुरू हो गया है, लिहाजा इस पुतली तमाशे को अब हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो दुनिया वालों को कहा गया कि आओ हमारे साथ चलो। आज सबसे बड़ा नारा लगाया जा रहा है कि पाकिस्तान की मईशत को हमने ठीक करना है। तो पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किसने किया, पहले जरा ये भी सोच लें। मैं सदारती इलेक्शन पे आता हूँ, पहले जरा ये देख लें कि पाकिस्तान की मईशत को बर्बाद किसने किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 70 में इलेक्शन जीती और 71 मुल्क टूट गया, और मुल्क टूटने के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम जो हैं वजीर आजम बने। 5 साल वो वजीर आजम रहे। 1973 का दस्तूर दिया और उस दस्तूर में अपने होते हुए ही अगले ही दिन उसमें तरामीम शुरू कर दी, नंबर 1। नंबर 2, 5 साल वो रहे। उसके बाद 1985 से लेकर 1999 तक यही दो खानदान बरसरे इख्तदार रहे। 14 साल बनते हैं ये,
85 سے 99 بلکہ یہ بنتے ہیں 15 سال، 15 سال یہ رہے جی۔ اس کے بعد آپ آگے آ جائیں، اس کے بعد پھر 2008 سے 2018 تک یہی دو خاندان مسلط رہے، 10 سال وہ بنتے ہیں، اور اس دوران پھر آپ اس سے آگے بڑھیں تو اس سے آگے رجیم چینج والے 3 سال، یہ پچھلے 2 سال بھی شامل کر لیں تو وہ بھی ان کے بنتے ہیں، اور اس میں ان کا مکمل اقتدار بنتا ہے 33 سال ان دو خاندانوں کا، پنجاب میں، مرکز میں، صوبوں میں، سندھ میں، اور یہ سارے کا سارا اقتدار بنتا ہے سندھ، پنجاب، مرکز، 33 سال 33 ایئرس۔ تو انہوں نے ملک کو جو اس حال میں پہنچا ہے وہ بتایا گیا تھا، اور یہ صحیح بتایا گیا تھا کہ انہوں نے اپنے ذاتی اقتدار کو، اپنے اقتدار کے لیے، اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے، اپنی ذاتی صنعتوں کو، ذاتی کاروبار کو یہاں سے پیسہ لوٹا اور باہر لے کے گئے اور باہر انویسٹ کیا، اور یہ ساری چیزیں ہر سب کے پاس موجود ہیں اور اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اب انہی خاندانوں کو دے دیا ہے اقتدار اور انہی کو مسلط کر دیا گیا ہے، ان کو لا کے بٹھا دیا گیا ہے، اور اس کے باوجود کہ یہ مینڈیٹ چوری کا ہے، الیکشن چوری ہوئی ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو یہ دیکھنا، صرف یہ پوچھنا ہے، میں نے صرف یہی پوچھنا تھا کہ جنہوں نے 33 سال پاکستان کی معیشت کو برباد کیا تو کیا وہ وہی جو ہے اب وہ ٹھیک کریں گے؟ پہلی بات تو یہی ہے، کیونکہ پچھلے 16 مہینوں کی کارکردگی ہی آپ کے سامنے ہے، 16-18 مہینوں کی، جو کہ مخلوط حکومت تھی سب کی، صرف ایک عمران خان باہر تھا، باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اقتدار میں تھیں۔ تو اب بھی کون کون سی حکومت ہے؟ اب بھی یہ جو بنائی گئی ہے وہی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، متحدہ قومی موومنٹ، کاف لیگ اور باپ اور دیگر جو باقی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں، ان ساروں کو ملا لیں تو وہ سب کے سب اسی کشتی میں سوار ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال، اور اب یہ تو 33 سال جی، اور جو آدمی جس کے پاس رہا اقتدار کتنے سال؟ 3.5 سال، 3.25 سال، اور اس کی نہ بیرون ملک جائیدادیں ہیں، نہ ہی کرپشن کا کیس ہے، ان کی اور پوری کابینہ کے خلاف ابھی تک ایک بھی کرپشن کا کیس جو ہے وہ نہیں آ سکا کسی ایک وزیر کے خلاف، کسی وزیر اعظم کے خلاف، کسی وزیر اعلیٰ کے خلاف کوئی کیس نہیں آیا، اور تقریباً انہوں نے چھان مارا، اسی لیے سائفر کیس بنایا گیا، اسی لیے توشہ خانہ بنایا گیا، اسی لیے القادر ٹرسٹ بنایا گیا، اسی لیے فواد چوہدری صاحب کو ٹھیکے والے معاملے میں پھنسایا گیا، اور مسئلہ صرف یہی تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور ہمارے ساتھ چلیں تو آپ سب کچھ ملے گا، پھر 9 مئی، پھر پہلے 25 مئی، پھر 9 مئی، اور 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ تو جناب 3.5 پونے 4 سال جس کی حکومت رہی، اس کے دور میں غربت کم ہوئی، مہنگائی کم ہوئی، بے روزگاری کم ہوئی، اور پاکستان کی شرح نمو، ترقی کی رفتار جو ہے وہ 6.2% جو کہ آئیڈیل تھی، وہ آگے بڑھ رہی تھی، اور پاکستان کی اکانومی ٹیک آف کر رہی تھی، اور مہنگائی صرف 12% تھی، ڈالر جو ہے وہ 178 روپے کا دستیاب تھا، اور فیول بھی تقریباً 145 روپے آئی تھنک تھا، تو یہ سب کچھ 145 150 روپے تھا۔ تو لیکن جب رجیم چینج ہوا تو رجیم چینج کے بعد ڈالر جو ہے وہ 330 روپے تک گیا، اور اس کے بعد مہنگائی جو ہے وہ 42% تک گئی 12 سے، اور شرح نمو جو ہے ترقی کی رفتار وہ 6.2% سے گر کر -0.2 پہ آ گئی۔ تو یہ کام کیا گیا، اور اب وہی ٹیم، وہی جماعتیں، ساروں کو انسٹال کر دیا گیا ہے، منتخب ہو کے نہیں آئی۔ اب آتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ نظام کیسے آیا ہے اور کیسے اس کو مسلط کیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ آج صدارتی الیکشن ہوا ہے، صدارتی الیکشن میں زرداری صاحب جیت گئے، اور کیونکہ وہی فارم 47 والا رزلٹ تھا، اور فارم 47 والے رزلٹ کے بعد اس میں مزید ایڈ اپ کیا گیا، اس میں مزید ایڈیشن کی گئی، جو مخصوص نشستیں وہ بھی، اور عدالتی فیصلوں کی توہین کرتے ہوئے ان کو اوتھ دلوایا گیا، اور اوتھ دلوا کے یہ رزلٹ سامنے آیا ہے، اور اس میں 411 ووٹ جو ہیں وہ زرداری صاحب نے لیے ہیں، اور 181 ووٹ لی ہیں اچکزئی صاحب نے۔ اس میں جو سینٹ اور سینٹ کے جو ہیں این اے سینٹ یعنی کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے 255 ووٹ لیے ہیں زرداری صاحب نے، اور 119 ووٹ لیے ہیں محمود خان اچکزئی صاحب نے۔ اب یہ 255 جو ووٹ ہیں جو لیے ہیں قومی اسمبلی اور سینٹ سے 255 صدارتی ووٹ، ان میں سے
میجورٹی جو ہے ان میں سے اکثریت جو 255 میں صرف ان کے ووٹ بنتے ہیں جی 100 ووٹ بنتے ہیں. 155 ووٹ جو ہیں وہ جعلی مینڈیٹ ہے, چوری شدہ مینڈیٹ ہے. 155 ووٹ, اور اس کو آپ 119 میں اور 155 ووٹ ایڈ کر لیں تو آپ کو فرق سامنے آ جائے گا. سندھ اسمبلی 151 ووٹ, اس میں جو ووٹ لیے ہیں جی 58 ووٹ لیے ہیں سندھ کے, یعنی کہ سندھ کا جو پریزیڈنشل ووٹ ہے وہ 58 تھے, اور 9 ووٹ لیے ہیں اٹک زئی صاحب نے وہاں سے, 58 اور 9. اب 58 جو ووٹ ہیں سندھ کے, ان میں 28 ووٹ کم از کم جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ہیں, جعلی مینڈیٹ اگر اس میں سے نکال دیں, کیونکہ کراچی حیدرآباد کا وہ ایم کیو ایم تسلیم کر چکی ہے کہ ہمارا 100% مینڈیٹ جعلی ہے, اور فارم 45 بھی یہی کہتے ہیں. اور اس کے بعد اندرون سندھ چلے جائیں تو وہاں پہ بھی 3-4 سیٹیں اور وہاں پہ بھی ایسی ہیں جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں جیتی تھی, اسی لیے جی ڈی اے وہاں پہ سراپا احتجاج ہے, جماعت اسلامی سراپا احتجاج ہے, جمعیت علماء اسلام سراپا احتجاج ہے, اور پاکستان تحریک انصاف, وہاں کی ساری جماعتیں احتجاج کر رہی ہیں کیونکہ مینڈیٹ چوری کر کے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو دیا گیا. جی پنجاب اسمبلی میں 43 ووٹس لیے ہیں زرداری صاحب نے, اور پی ٹی آئی اٹک زئی صاحب نے ووٹ لیے 18. اب یہاں پہ جو 43 صدارتی ووٹ ہیں, اس میں میکسیمم ان کے جو بنتے ہیں, کیونکہ اگر وہ جعلی ووٹ نکالیں فارم 45 والا رزلٹ لے کے آئیں تو وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنتی ہے, اور وہاں پہ ان کی سیٹیں جو 246 ظاہر کی گئی ہیں, یہ 100 سے بھی کم سیٹیں ہیں. یہاں پہ ان کی سیٹیں جو ہیں تقریباً کوئی 65 سیٹیں ہیں پنجاب اسمبلی میں, ٹوٹل سیٹیں جو ان کی 65 ہیں, تو 246 میں سے 65 نکال دیں تو باقی سارا ووٹ جو ہے وہ اٹک زئی صاحب کا ہے جو اوریجنل ووٹ ہے. تو یہ سچویشن اس وقت ہے جی, صورتحال, اور یہ ہے رزلٹ. اور لیکن چونکہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ ہم الیکشن جیت گئے ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پوری دنیا کو یہ میسج چلا گیا ہے کہ جناب ہم جو ہیں وہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, اور ہم چاہیں کسی کو اقتدار میں لائیں, کسی کو باہر نکال دیں. ہمارے درمیان ہمارے نزدیک اخلاقیات, آئین, قانون, عدالتی فیصلے, نظام انصاف ایسا کوئی نہیں ہے, اور یہ ہم آنے والی نسلوں کو یہی سبق دے رہے ہیں. فی الوقت اتنا ہی, باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں. تو آج پاکستان ہارا ہے, پاکستان کے عوام ہارے ہیں, پاکستان کا آئین ہارا ہے, پاکستان کی جمہوریت ہاری ہے, اور پاکستان کا قانون ہارا ہے, اور پاکستان کی جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ہارے ہیں. اور چند لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر فیصلہ کرنے والے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں ہم ہیں سب کچھ. تو میرا خیال ہے کہ یہ چند لمحوں کے لیے, چند ساتوں کے لیے تو یہ ہو سکتا ہے, لیکن مستقل کوئی بھی جعلی نظام قائم نہیں رہ سکتا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.